ذات کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا. مدینے والے آقا کا امتی بنا کر بھیجا. یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا. لیکن عزیزان گرامی وقار، ہم نے جو نبی پایا ہے، ہم نے کیسا نبی پایا ہے؟ ہم نے ایسا نبی پایا ہے جو اس سرزمین میں جلوہ گر ہوتا ہے، جو اس جہان رنگ و بو میں آتا ہے. آپ اپنا سر مبارک سجدے میں رکھے ہوئے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا تو اس کے لب مبارک ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کر سنا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے مالک و مولا، اے سرشتی کے رچیتا، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر راتوں میں، رات کے آخری پہر میں سجدے میں جا کر اپنے حضور یہ دعا کرتے: رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے مالک و مولا، میری امت کو میرے حوالے کر دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا کو ان کی قبر مبارک میں لٹایا تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کر سنا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے مالک و مولا، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو عزیزان گرامی وقار، عزیز نگر والوں، اے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کیسا نبی پایا، ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا جو زمین پر رہتا ہے تو اپنی امت کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے قرب میں جاتا ہے تو اپنی گناہگاروں کو یاد کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ شہبازیہ، اولاد رسول، اولاد رسول، احرار ملت، احرار ملت، شہزادے غازی ملت، شہزادے غازی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم نے کیسا نبی پایا؟ زمین پر ہے، ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرنا ہے. رات کی تنہائیوں میں رب کے حضور دعا کر رہے ہیں اور ہم گنہگار امتیوں کے لیے کر رہے ہیں. شبِ معراج، معراج کی رات جب رب کے حضور پہنچے تو وہاں بھی ہم جیسے پاپیوں کو میرے آقا نہیں بھولے، ہم گنہگاروں کو نہیں بھولے، بلکہ ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم سیاحوں کو یاد کر رہے ہیں، ہم سیاحوں کو یاد کر رہے ہیں. یہ بولو مدینے والے آقا کا ہم گنہگاروں کا کتنا کرم کریں. سبحان اللہ. اور ایک بات سن لو، جتنی محبت آقا نے اپنی امت سے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ یہاں رکھیں، جتنی محبت آقا نے اپنی امت سے کی ہے، جتنی محبت آقا نے اپنی امت سے کی ہے، کسی اور نبی نے اتنی محبت اپنی امت سے نہیں کی. جتنی محبت آقا نے اپنی امت سے کی ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، دوسرے کسی نبی نے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے اتنی محبت اپنی امت سے نہیں کی. ہر مقام پر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا، اس سے محبت کی. آج جو ہمارا اتنے ٹھنڈ میں اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، مدینے والے کی باتیں کر رہے ہیں،
یہ انہی کی خاص نظر عنایت ہے، یہ انہی کا کرم ہے کہ آپ اتنے ٹھنڈ میں بھی مدینے والے آقا کا تذکرہ سننے کے لیے، ان کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو کچھ باتیں آسان لب و لہجے میں آپ کے درمیان کروں گا تاکہ ہر خاص و عام کو میری گفتگو سمجھ میں آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق آمین، تاکہ ہم دونوں کا حق ادا ہو جائے اور ہم دونوں رحمت الہی کے حقدار ہوں۔ عزیزان گرامی بتا، یہ آغاز گفتگو ان 6 مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے بہت کچھ حافظ گلزار صاحب سے سنا، مجھ سے سنیے۔ میں نے کہا کہ مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، ایک نظر کیجئے سرکار، ایک نظر کیجئے سرکار مدینے والے، اور دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے، دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے۔ اب کیا ہوا جو نہیں احرام کا کوئی اپنا، کیا ہوا جو نہیں احرام کا کوئی اپنا، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے، آپ ہیں مونس و غمخوار مدینے والے۔ اور ایک اور مطلب اور چند شعر دیکھیں کہ جس پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، جس چیز پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، مفہوم وہی ہے، بس کہنے کا انداز اور قافیہ اور ردیف میں نے بدلا۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا، جس چیز پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، اور جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا، جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، جنت میں وہی جانے کا حقدار ہوا ہے، سبحان اللہ، جنت میں وہی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ ملت، نعرہ ملت، شہزادے غازی ملت، شہزادے غازی ملت، شہنشاہ ہندوستان، نعرہ تکبیر، خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر، اولاد رسول۔ جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، جنت میں وہی جانے کا حقدار ہوا ہے۔ اور آپ لوگ اہل خانقاہ ہیں، خانقاہ کے ماننے چاہنے والے ہیں، خانقاہ کے دیکھیے دو مصرع دیکھیے، میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، اس آنکھ کو بھائے گی نہیں خلد کی رونق، اس آنکھ کو بھائے گی نہیں خلد کی رونق۔ خلد سمجھتے ہیں کوئی بھی محفل کہ اسی اعتبار سے مجھے گفتگو کرنی ہوگی، کیونکہ میں تم کو سمجھانے آیا، میں قافیہ پیمائی یا قافیہ پیمائی کرنے کے لیے نہیں آیا، رٹی رٹی باتیں کرنے نہیں آیا۔ جنت ہے نا، چلو فردوس کو بھی کہہ لو، چلو خلد کہتے ہیں جنت کو، ٹھیک ہے۔ اس آنکھ کو بھائے گی نہیں خلد کی رونق، اس آنکھ کو بھائے گی نہیں خلد کی رونق، جس آنکھ کو محبوب کا دیدار ہوا ہے، جس آنکھ کو محبوب کا دیدار ہوا ہے،
کرم آپ کا اقبال ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، اور آخر میں دیکھیں محروم رہے گا وہ شفاعت سے یقیناً، محروم رہے گا، محروم رہے گا وہ شفاعت سے یقیناً، سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے، سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے، اللہ اکبر، زندہ باد، سیدی احرار عالم زندہ باد، زندہ باد، اولاد رسول زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محروم رہے گا وہ شفاعت سے یقیناً، سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے، اور احرار کی میت اسی خاطر تو سجی ہے، احرار کی میت اسی خاطر تو سجی ہے، احرار کی میت اسی خاطر تو سجی ہے، دیدار نبی کا یہ طلبگار دیدار نبی کا یہ طلبگار ہوا ہے، جس جس کے کرم آپ کا اقبال ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، اور یہ چار مصرے بھی دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں شروع کروں گا، کیونکہ سارا مال اپنا ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بھاڑے پہ نہیں لائے اس کے بعد میں حساب دینا پڑے گا۔ یہ چار مصرے دیکھیے کہ نزا کے وقت بس اتنا کرم کیا جائے، اے مالک و مولا، نزا کے وقت بس اتنا کرم کیا جائے، رسول پاک کا چہرہ دکھا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نزا کے وقت بس اتنا کرم کیا جائے، رسول پاک کا چہرہ دکھا دیا جائے، میرا یقین ہے زہرا کہے گی بابا سے، میرا یقین ہے زہرا کہے گی بابا سے، وفا کو شہر مدینہ بلا لیا جائے، سبحان اللہ، وفا کو شہر مدینہ بلا لیا جائے، نزا کے وقت کرم کیا جائے، رسول پاک کا چہرہ دکھا دیا جائے، رسول پاک کا چہرہ دکھا دیا جائے، میرا یقین ہے زہرا کہے گی بابا سے، وفا کو شہر مدینہ بلا لیا جائے، وفا کو شہر مدینہ بلا لیا جائے۔ اور سنانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اتنا ٹھنڈ ہے کہ ٹھنڈ کا اثر آپ پر بھی ہو چکا ہے، حالانکہ دیوانوں پر کبھی موسم کا اثر نہیں بلکہ دیوانوں کا اثر موسم پر ہوا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آپ کم تعداد میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا کچھ کہہ رہے ہیں کافی۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق بھی ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ اس سے پہلے یہ چار مصرے بھی دیکھیں، بالکل تازہ اشعار ہے، جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے، جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح،
किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। किसी का बन के रहना कमाल होता है, किसी का बन के रहना कमाल होता है। अज़ीज़ान गिरामी वफ़ा, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। इससे आपको आज एक सबक भी हासिल होगा। आज जो हम और आप 2026 में सांस ले रहे हैं, ये ऐसा दौर है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम ने 4 मंजिला अपना घर तामीर कर लिया तो हम साहिब इज्जत हैं। तवज्जो चाहते इंसान सोचता है, और 2026 का इंसान सोचता है कि हमने कुछ इल्म हासिल कर लिया तो हम इज्जतदार हो गए। लोग सोचते हैं कि हमने सियासत को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लिया तो हम इज्जतदार हो गए। लोग ने ये अपना जहन बना लिया है कि अगर हमारे साथ ये जो बॉडीगार्ड साथ चल रहा है तो हम इज्जतदार हो गए। लोग ये सोचते हैं कि हम कीमती और ब्रांडेड कपड़ा जेब कर रहे हैं तो हम इज्जतदार हो गए। लोग ये अपना मिजाज बनाते हैं कि हम फॉर्च्यूनर और BMW और मर्सिडीज में घूम रहे हैं तो हम इज्जतदार हो गए। लेकिन कुरान कह रहा है वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। कि हकीकी इज्जत तो रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, हकीकी इज्जत रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है। हकीकी इज्जत मुस्तफ़ाए पाकमाल के लिए है। हकीकी इज्जत मुस्तफ़ाए पाकमाल के सदक़े मोमिनीने उम्दा ख़िसाल के लिए है। और आसान कर दूं आपका ध्यान, तो मुझे मालूम है कि हकीकी इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। हकीकी इज्जत किसके लिए? जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह के लिए। हकीकी इज्जत किसके लिए है? मुस्तफा के लिए। और मुस्तफा के सदक़े में मोमिनीन के लिए। मगर मुनाफिकों को इस बात की खबर नहीं। बस इसी में गुफ्तगू करूंगा और अपनी बात को तमाम करूंगा। हकीकी इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, रसूल के सदक़े में मोमिनीन के लिए। मगर मुनाफिकों को इस बात की खबर नहीं। अब इज्जत क्या है? इज्जत का अगर आसान और सलीस माना बताया जाए तो गलबा, दबदबा, यही सब आएगा। हाँ, लोग उठाकर देखिएगा, जाएगा दबदबा, गलबा। आप जब जमाने में अपनी निगाहों को दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इस इज्जत के लिए एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर रहा है, एक भाई दूसरा भाई का दुश्मन नजर आ रहा है। यही वो इज्जत है जिसको हासिल करने के लिए एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमलावर है। यही वो इज्जत है जिसको हासिल करने के लिए एक आबादी दूसरी आबादी पर हल्ला बोल रही है। यही वो इज्जत है जिसको हासिल करने के लिए एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमलावर है। यही वो इज्जत है जिसको हासिल करने के लिए एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करने के लिए तैयार नजर आ रहा है।
تبھی تو کہنے والے نے کہا وہ بھائی ہو کے بھی کرتا ہے قتل بھائی کا، عجیب خون کا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ آج زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عزت حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، خواہ وہ ڈاٹا چوری ہو وہ بھی عزت حاصل کرنے کے لیے، پیسے کی چوری ہو وہ بھی عزت حاصل کرنے کے لیے، سامان رسد چوری کی جا رہی ہے وہی عزت پانے کے لیے۔ لیکن قرآن تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان کچھ اور ہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار توجہ چاہتا ہوں، ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر پیریڈ میں، ہر زمانے میں تنگ نظر اور یتیم العلم یہ سوچتے رہے کہ ہم اگر مالدار ہو گئے، صاحب حیثیت ہو گئے، اقتدار میں آ گئے تو ہم عزت دار ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا اور آپ کے معیار کے مطابق مجھے گفتگو کرنی ہے اور کسی نہ کسی نتیجے پر آپ کو پہنچانا ہے۔ اب ایک مثال ہے، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تو کل تک جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے اب وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے دشمن نظر آ رہے ہیں، آپ کی شان میں نہ زیبا الفاظ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی تبلیغ اور آپ کی ذات کے وہ دشمن نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا نہیں کیا؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کبھی عرب کے گرم ریت پر لٹائے، کبھی وزنی پتھر رکھا، کبھی اس پر کوڑے برسائے، کبھی آپ کے چاہنے والوں کو تختہ دار پر چڑھایا، کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ شعب ابی طالب کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے، مکی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کس طرح سے انہوں نے ظلم نہیں کیا، بربریت نہیں کیا، تشدد نہیں کیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، کفاران مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو حتیم سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ کفاران مکہ نے مسلمانوں کو مزدلفہ سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ کفاران مکہ نے مسلمانوں کو مقام ابراہیم سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ کفاران مکہ نے مسلمانوں کو ہدایت الصراط سے، ہدایت الحق سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ کفاران مکہ نے مسلمانوں کو صراط سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ کفاران مکہ نے مسلمانوں کو کوہ صفا سے دور کر دیا مگر عزت نہیں پا سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عزت پاتے تو بھی کیسے پاتے، اس لیے کہ یہ سچ ہے کفاران مکہ حتیم کے قریب تھے مگر حتیم کے بنانے والے سے دور تھے۔ یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ مقام ابراہیم کے قریب تھے مگر قدم مصطفیٰ سے دور تھے۔ یہ سچ ہے کہ کفاران مکہ کعبے کے قریب تھے مگر کعبے کے کعبہ سے دور تھے۔ یہی سے یہ ذہن مل گیا، یہ مثال مل گیا کہ اگر انسان کو عزت دار ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے لگنا ہوگا، حضور کے چرنوں سے لگنا ہوگا۔ اب تاریخ شاہد ہے، جو میرے حضور کے قدموں سے لگنا چلا گیا وہ صاحب عزت ہوتا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور احرار ملت، نعرہ تکبیر۔ کسی ایک کے قدموں سے لگنا ہوگا تبھی تم صاحب عزت ہو سکتے ہو، تبھی تم عزت دار ہو سکتے ہو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہر دور میں، ہر عہد میں، ہر زمانے میں جس چیز نے اپنی غلامی کا رشتہ مدینے والے آقا سے مستحکم رکھا، مضبوط رکھا، وہ صاحب عزت ہوتا چلا جائے۔ اگر ابو بکر ہے تو صدیق اکبر ہو گیا، عمر ابن خطاب ہے تو فاروق اعظم ہو گیا، عثمان ابن عفان ہے تو عثمان غنی ہو گیا، علی ابن ابی طالب ہے تو مولا کائنات ہو گیا۔
हाँ? अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम हो गया, हाँ? हसन अजमेरी है तो ख्वाजा गरीब नवाज हो गए। अरे क्यों दूर जाते हो? न इधर जाने की जरूरत है न उधर जाने की जरूरत है। मेरे शहबाज ने अपनी गुलामी का रिश्ता आका मदीने वाले आका से मुस्तहकम कर लिया। दुनिया उन्हें शहबाज शहबाज कह रही थी, गुलामी में आने का वादा परवाज कह रहे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहबाज मोहम्मद, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, इहरारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहबाज ने क्या कहा? अगर इसको दो मिसरों में कहा जाए तो मेरे मखदूम ने, मेरे शहबाज ने, अगर आज की ज़बान में और शायरी की ज़बान में कहा जाए तो शहबाज विलायत के यही पैगाम है, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। इसी पैगाम को हज़रत अब्दुल सलाम ने आम किया, इसी पैगाम को आबी शाह नूरी ने आम किया, इसी पैगाम को हज़रत मुवहिद ने आम किया, इसी पैगाम को सफी सियालकोटी ने आम किया, इसी पैगाम को हज़रत अशरफ आलम ने आम किया, इसी पैगाम को हज़रत रईसुल आलम ने आम किया, इसी पैगाम को आगे लेकर हज़रत वलीउल आलम बढ़े, इसी पैगाम को लेकर हज़रत सफीउल आलम बढ़े, इसी पैगाम को लेकर मेरे और तुम्हारे मुर्शिद अल्लामा इश्तियाक आलम दिया शहबाजी बढ़े। अल्लामा इश्तियाक आलम दिया शहबाजी ने तो एक मिसाल और एक पैगाम पूरी उम्मत को दे दिया। आपने फरमाया जैसे हम दर दौलत को सदा देते हैं, आज देते हैं, उसी दीन के दीवाने हैं शाहे रसूल जो तेरे नाम पे तलवार लुटा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर खतीब आज़म हिंद, औलाद शहबाज मोहम्मद, इहरारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहीं पर नहीं रुके, बल्कि जालिमों की आंख में आंख डालकर उन्होंने कहा, हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मजाक, हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मजाक, वक्त आने पे सफीने भी जला देते, वक्त आने पे सफीने भी जला देते। तो सबने यही पैगाम दिया कि अपना रिश्ता मदीने वाले आका से मुस्तहकम कर लो, सही दिल से, और आसान करना होगा आपके मियार के लिए, सही मानों में जो जो मदीने वाले आका की गुलामी में आ गया, हालांकि हर चीज तो उन्हीं के सदके में, जो कुछ मिला उन्हीं के सदके में मिला, हर कुछ मदीने वाले आका के सदके में। लेकिन है मुसलमानों, अगर कामयाब होना चाहते हो तो सिद्क दिल के साथ हुजूर की गुलामी को इख्तियार करें। और गुलामी सिर्फ ज़बानी वाली गुलामी नहीं, हाँ वही गुलामी कि ज़माना जब देखे तो ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि देखो देखो मदीने वाले आका का गुलाम, चेहरा देखे तो लगे हाँ मदीने वाले आका का गुलाम का चेहरा है, चाल ढाल देखे, नशिस्त बर्खास्त देखे तो हर एतबार से दुनिया कह सके कि ये हाँ आका का गुलाम आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार आ रहा है, उनकी मोहब्बत का तरफदार आ रहा है, इश्क रसूल का शानदार आ रहा है। अगर काफिया पैमाई की जाए तो बहुत रात तवील हो जाए, आसान लबो लहजे में कहा जाए तो मदीने वाले आका का गुलाम। तारीख ये चीख चीख कर गवाही दे रही है
کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا زمن میلا نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ آقا کی غلامی صرف دل کے ساتھ کریں گے۔ غلامی سے کیا مطلب؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے، شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، جس کام کو کرنے کا حکم آقا نے دیا ہے اس پہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور جس سے آقا نے باز رکھا، منع فرمایا، آپ اس سے کوس و دور رہیں گے۔ اسی کا نام تو ہے محبت۔ بلکہ جہاں محبت دم توڑ دے، حضور سے تو محبت کرنے کا ہوتا ہے۔ محبت کے آخری زینے سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تو آسان لب و لہجے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی ساری محبتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیلا سے لے کر مجنوں سے لے کر ہیر سے لے کر رانجھا سے لے کر نہ جانے کتنے محبتوں کا داستان، محبتوں کی کہانی آپ نے سنی، داستان دیکھا، سنا، کتابوں میں پڑھتے آئے، اسکول میں گئے تو پڑھا، کالج میں گئے تو پڑھا، یونیورسٹی میں گئے تو پڑھا۔ اب کہاں تک صحیح اور درست ہے اس کی تصدیق تو میں نہیں کرتا، آپ کے پیشمان کر دیں تو کر دیں۔ ان ساری محبتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سچی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ساری محبتیں جھوٹی ہیں، ان ساری محبتوں میں رسوائی ہے، ان ساری محبتوں میں شرمندگی ہے، لیکن مدینے والے آقا کی محبت میں سرخرو ہی سرخرو۔ مدینے والے آقا کی محبت میں یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے، اگر انسان صدق دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ میرے آقا سے محبت کرے، اگرچہ وہ غلام بھی ہو تو حضور کی محبت اسے کعبے کے چھت پر چڑھا کر اس کے رسول کا امام بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی غلامی میں آنے سے پہلے حضرت بلال کا حال کیا تھا؟ تاریخ کا جائزہ لیجیے، غلام تھے، غلام، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے تو عشق رسول کے امام ہو گئے، اور ایسے غلام ہوئے کہ کتنے زہرا جمالوں کے سر جھک گئے، کتنے زہرا جمالوں کے سر جھک گئے۔ حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، دیکھیے حضور کی غلامی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیسے عزت دار ہو گئے کہ سارے عزت دار اپنی محبت کا قبلہ و کعبہ حضرت بلال کو بناتے ہوئے نظر آ رہے، صرف ایک بار نہیں بلکہ زندگی بھر مڑ مڑ کر حضرت بلال کی مقدر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک دو بار نہیں، پوری زندگی حضرت بلال کے مقدر پر دیکھ رہے ہیں، یہی بلال، یہی بلال۔ ہاں لیکن عشق میں کچھ امتحان ہوتا ہے، اس کو کامیاب ہونا پڑتا ہے، صرف زبانی محبت نہیں، ہاں وہ والی محبت، دوسرے والی محبت نہیں ہے نا۔ حضرت مسلم امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں تو 72,000، امام حسین ہے تو 72، وہ والی محبت نہیں، کچھ امتحان ہوتے ہیں، کچھ ایگزام ہوتا ہے، کامیاب ہونے والا جو جس شان کے ساتھ پیپر لکھتا ہے اس کا رزلٹ بھی اس شان کے ساتھ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، جو سب سے اعلیٰ نمبر لاتا ہے، جو فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں، کالج میں فرسٹ پوزیشن پر آتا ہے تو اس کا نام بورڈ پر بھی لکھا جاتا ہے، آج کے دور میں اسٹیٹس پہ بھی لگایا جا رہا ہے، نیوز پیپر میں بھی آ رہا ہے، آپ دیکھیں تو نیوز چینلوں پر بھی آ رہا ہے۔ قربان جائیے حضرت بلال کی محبت پر، کل تک بلال کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے تھے، بلال نے اپنا منہ نہیں پھیرا، اظہار حق سے منہ نہیں پھیرا،
वजनी पत्थर रखा गया, रुख बद्दुहा को देखकर सहते रह गए, जुल्फ़े वल्लैल को याद करते करते हर जख्म और हर दर्द को बर्दाश्त करते रह गए। लेकिन क्या हुआ, सब नीचे खड़े हुए और हजरत बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए। इस्लाम के पहले मुअज्जिन कहने के हकदार हो गए, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कहलाने के हकदार हो गए। हुजूर ने क्या हुक्म दिया, बिलाल जाओ काबे की छत पर चढ़ जाओ। हमारे इलाके के आपके